معزز صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے تمام دوستوں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری ریکویسٹ پہ آپ یہاں موجود ہیں۔ آج ایم کیو ایم پاکستان آپ کے سامنے آپ کے ذریعے تمام ملک کے لوگوں کو یہ خوشخبری دینے جا رہی ہے، اور ہم بتا رہے ہیں کہ گزشتہ کل ہم نے پارلیمنٹ میں ہمارے تمام ایم این ایز نے سائن کر کے ایم کیو ایم کی طرف سے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جمع کرائی ہے، اور وہ ہے لوکل گورنمنٹ کے اختیارات اور وسائل کو گراس روٹ لیول تک نیچے پہنچانے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم ایل این سے جب ہم نے اس گورنمنٹ کو جوائن کرنے کا جب اعلان کیا تھا، تو پی ایم ایل این نے اور ایم کیو ایم نے ایک ایم او یو سائن کیا تھا۔ پی ایم ایل این نے اس ایم او یو اس ڈاکومنٹ کے اوپر ہم نے صرف ایک ہی شرط رکھی تھی ان سے، اس حکومت کو ان کی سپورٹ کرنے کی، اور وہ یہ تھی کہ ہم پاکستان کے آئین اور قانون کو میں تبدیلی کر کے اختیارات اور وسائل تمام پاکستان کی دہلیز کے لوگوں کے گلیوں میں، ان کی دہلیزوں تک یہ اختیارات اور وسائل جو کہ ہر پاکستانی 24 کروڑ لوگوں کا حق ہے، ان تک ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ جہاں پر آج کے اس پاکستان میں ہر طرف جو ہے وہ اپنی ایسا لگتا ہے کہ ایک حصہ اپنی حکومت بچانے پہ لگا ہوا ہے، دوسرا حصہ حکومت گرانے پہ لگا ہوا ہے، اور سب اپنی اپنی بات کرتے ہیں۔ ہم نے پاکستان کے لوگوں کی بات کی، ایم کیو ایم نے پاکستان کے لوگوں کی بات کی، اور گزشتہ کل یہ مسودہ جمع ہو گیا ہے اسپیکر کے سیکرٹری نیشنل اسمبلی کے پاس، اور ہم نے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جمع کر دیا۔ اس کی عام لفظوں میں آپ کو یہ بھی دے بھی دیں گے کچھ ساتھیوں کو، یہ عام لفظوں میں اگر میں بتاؤں تو اس کے 3 بڑے نکات ہیں، مین نکات ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات اور وسائل جو کہ وفاق سے صوبوں کو گئے ہیں، وہ صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے پاس جا کر پارک ہو گئے۔ وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نیچے اس صوبے کے ڈسٹرکٹس کو، اس کے تعلقے کو، اس کے یوسیز کو، اس کے لوگوں کے دہلیزوں تک وہ نہیں پہنچے۔ تو یہ ہاف ہارٹڈ 18ویں ترمیم ہے۔ یہ صوبائی خود مختاری صرف وزیر اعلیٰ کو خود مختار کرنے کا نام نہیں تھا۔ صوبائی خود مختاری اس صوبے کے تمام آرگنز کو، اس صوبے کے لوگوں کو خود مختار، اس صوبے کی گلیوں کو، یونین کاؤنسل تک کو خود مختار کرنے کی پوری تھیم تھی، جو میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم میں یہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ 18ویں ترمیم ہاف ہارٹڈ ترمیم ہے، اسی وجہ سے 18ویں ترمیم کے جو اثرات گراس روٹ لیول پر آنے چاہیے تھے وہ نہیں آئے۔ تو ایم کیو ایم کیا کہہ رہی ہے؟ ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے کہ 18ویں ترمیم یہ آرٹیکل 140 ہے، اس کے اندر ایم کیو ایم نے 3 پوائنٹس، مین بڑے پوائنٹ جو سجیسٹ کیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے، اور وہ یہ کہ جس طرح سے ادارے ڈپارٹمنٹس ہیں، لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس صوبائی حکومت سے لے کر نیچے لوکل گورنمنٹس کو دے دیے جائیں، اور یہ بات آئین میں لکھ دی جائے۔ اور یہ کام انڈیا نے اپنے آئین میں ترمیم کیا ہے 1994-95 میں۔ انہوں نے پورا ایک چیپٹر انسرٹ کیا آئین میں، جس میں کسی کو تشریح کرنے کی گنجائش نہیں رکھی۔ ہمارے یہاں آج کیا ہے؟ آرٹیکل 140 کہتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو، فائنینشیل اینڈ پولیٹیکل پاور ول بی ڈیلیگیٹڈ ٹو دی الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ۔ یہاں پر اس کے بعد خاموشی آ جاتی ہے۔ اس کو ہر وزیر اعلیٰ، ہر صوبائی حکومت اپنی مرضی سے اس کی تشریح کرتی ہے۔ ہم صوبے کی تشریح یہ کیا کہہ رہا ہے ہمارا آئین، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ ہے، وہ کہہ رہا ہے صوبے کی تشریح کے بجائے ہم ایک تشریح جو ریل تشریح ہے اس کو ہم انسرٹ کر دیں، تاکہ کسی کو اس کے اندر ایمبیگوٹی نہ رہے۔ تو پہلی چیز کہ ہم نے ڈپارٹمنٹس لکھے، تقریباً 32 کے قریب ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں، محکمے ہیں جو کہ لوکل گورنمنٹ کے انڈر میں ہونے چاہیے، جو کہ آج پروونشل گورنمنٹ کے انڈر میں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ یہ جو این ایف سی ایوارڈ میں پیسے لیتی ہے پروونشل گورنمنٹ، تمام این ایف سی ایوارڈ بچتا ہے اس سال کا، آپ کو پتا ہے 7600 ارب روپے صوبوں کو جا رہے ہیں۔ 7600 ارب روپے انٹرسٹ دینے کے بعد کا جو سب سے بڑا اماؤنٹ ہے وہ یہی ہے۔ 7600 ارب روپے میں 3600 ارب روپے پنجاب میں، اور میرا صوبہ جو ہے سن، اس کے وزیر اعلیٰ کو 1800 ارب روپے، 1800 پلس ارب روپے ان کو جا رہے ہیں۔ اب یہ 1800 ارب روپے ایک آدمی کے ایما پر ہے کہ وہ کسی 23 میں سے ایک ڈسٹرکٹ کو 1800 ارب روپے پورے دے دے، یا وہ کسی کو 1 روپے بھی نہ دے، اس کا کوئی میکینزم نیچے موجود نہیں ہے۔ تو جس طرح سے آپ این ایف سی ایوارڈ ڈیویزبل پول سے پیسے لے رہے ہیں، وفاق سے صوبوں کو
صوبوں سے ڈسٹرکٹس اور یونین کاؤنسل میں جانے کا کوئی میکینزم نہیں ہے. ہماری یہ ترمیم، ہماری یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ اس میکینزم کو باقاعدہ ہم آئین میں لکھوانا چاہتے ہیں. اس میکینزم کو ہم باقاعدہ آئین میں لکھوانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے آپ NFC ایوارڈ اور ڈویزبل پول میں صوبے کو پیسے دے رہے ہیں، وفاق وہیں سے اسی وفاق سے اس صوبے کے ڈسٹرکٹس کا شیئر ڈسٹرکٹ کو ڈائریکٹ دے دے. صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اگر 30% دینے ہیں پیسے، 70% جو ڈسٹرکٹس میں بٹنا ہے وہ ڈائریکٹ دے دے. دیکھیے آج یہ نہیں ہو رہا کام، جس کی وجہ سے پورے ملک سے آپ کو بری خبریں، خاص طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور سندھ کے علاقوں سے. کیوں ہے یہ؟ کیونکہ آپ آج اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دے رہے، لوگوں کو سینس آف پارٹیسپیشن نہیں دے رہے، تو لوگوں کی سینس آف اونرشپ ختم ہو گئی ہے. آج اس ملک میں جاری جو بھی دہشت گردی ہے یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، یہ اسی صورت میں صحیح ہو سکتی ہے جب آپ لوگوں کو اختیارات اور وسائل ان کے دروازوں پر دیں گے. اگر آپ صوبائی دارالحکومتوں میں کوئٹہ، پشاور، کراچی اور لاہور سے بیٹھ کر پورے صوبوں کی نالیوں کے فیصلے، پانی کے فیصلے، کچرے اٹھانے کے فیصلے، ایجوکیشن کے فیصلے، ہیلتھ کے فیصلے، یہ اگر آپ سینکڑوں میل دور سے بیٹھ کر کریں گے اور اس گلی کے آدمی سے پوچھیں گے نہیں، تو ملک میں وہی کچھ ہوگا جو آج ہو رہا ہے، وہی کچھ ہوگا جو آج ہو رہا ہے. تو ملک میں اگر آپ کو اسٹیبلٹی چاہیے تو آپ کو 24 کروڑ لوگوں کو امپاور کرنا پڑے گا. آج تمام MNAs ملا لیں، تمام سینیٹرز ملا لیں، تمام صوبائی اسمبلیوں کے MPAs کو ملا کر ٹوٹل تعداد ہے 1200 لوگ، پورے 1200 آفیسز ہیں پورے پاکستان کو ڈیل کرنے کے لیے. اگر آپ لوکل گورنمنٹ رکھتے ہیں، امپاورڈ لوکل گورنمنٹ، ایک وقت میں 1,80,000 الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. کہاں 1,80,000 لوگوں سے آپ 24 کروڑ لوگوں کو ڈیل کریں؟ یعنی کہ 1,80,000 آفیسز ہوتے ہیں. آج ٹوٹل 1200 آفیسز ہیں، ٹوٹل 1200. تو 1200 آفیسز کیا 24 کروڑ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں؟ یا 1,80,000 ہر گلی میں اگر یونین کاؤنسل کا ہر محلے میں آفس ہوگا وہ اس کو اختیارات اور وسائل دیں گے جب جا کر فیسیلیٹیشن ہوگی. پاکستان میں آج جس طرح کی آئینی ترامیم اور چیزوں کی بات ہو رہی ہے، MQM اس بات کی پائنیئر، اور مائنڈ یو کہ یہ کراچی اور حیدرآباد کے اختیار کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ پاکستان کے تمام 24 کروڑ لوگوں کو امپاور کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہ جمہوریت کی پہلی سیڑھی ہے. یہ آئین کی خلاف ورزی، ہم آرٹیکل 6 کی بات کرتے ہیں، اس نے آئین توڑ دیا. پاکستان کے موجودہ نظام میں اس آئین کو آرٹیکل 140A کو توڑا جا رہا ہے روزانہ، جو کہ عوام سے ریلیٹڈ ہے. اس لیے MQM ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتی ہے، اور یہ ہم نے آئینی ترمیم کا مسودہ کل جمع کرا دیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں، تیسرا اس میں پوائنٹ یہ کہ ہم چاہتے ہیں اس آئینی ترمیم میں کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود نہیں ہے، اس وقت تک ملک میں پارلیمنٹ، نیشنل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے الیکشنز کی اجازت ہی نہ دی جائے. اگر MNA MPA بننا ہے کسی کو، تو اگر الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ نہیں اور آپ ایڈمنسٹریٹرز لگا کے 5-5 سال 7-7 سال جو ہے حکمرانی کرتے ہیں لوکل گورنمنٹ میں، شہروں میں، وہاں پہلے الیکشن کرائیں، پھر MPA MNAs بنے، پھر پروونشل گورنمنٹ بنے، اور پھر نیشنل اسمبلی بنے، پھر سینٹ بنے. یہ کیا بات ہے کہ گراس روٹ پہ جو لوگوں سے 99% لوگوں کا تعلق ہے جس چیز سے، وہ اسمبلی موجود نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ صوبائی اور وفاقی حکومت، آپ 8-8 سال جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر لگا کر شہر چلاتے ہیں پورے پاکستان کے، وہاں پہ الیکشن نہیں کراتے. میں بولوں کل سے نیشنل اسمبلی ختم ہو جائے، یہاں بھی ایڈمنسٹریٹر لگا کے 5 سال آپ الیکشن نہیں کرائیں گے تو آپ کا آئین خطرے میں پڑ جائے گا، آپ کا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا، آپ کا ملک خطرے میں پڑ جائے گا. یہ کام آپ لوکل لیول پہ کرتے ہیں، آپ کا کچھ خطرے میں نہیں پڑتا. تو پاکستان کی تمام بہت معذرت کے ساتھ بڑی جمہوری پارٹیز نے اپنی جمہوریت کی اس پہلی سیڑھی کو اپنایا نہیں ہے. کسی بڑی پارٹی نے آ کر اس لوکل گورنمنٹ، تھرڈ ٹیئر آف دی لوکل گورنمنٹ کو، جس سے عوام کا تعلق ہے، اس کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش نہیں کی. MQM آج اس پاکستان میں واحد جماعت ہے. میں سب کو کہہ رہا ہوں، اپوزیشن کی بھی جماعتوں کو، حکومت میں ساری جماعتوں کو، اور پورے پاکستان کے تمام لوگوں کو، یہ ہے پینیسیا پاکستان کو اس ٹرموائل سے نکالنے کا، یہ واحد حل ہے.
اس کے یہ ہے سولوشن پاکستان کے آج کے تمام یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو ٹیررزم، آپ کو انسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے، اکانومک کنڈیشن جو آپ کو ڈپلیٹڈ نظر آ رہی ہے، یہ اس کی بائی پروڈکٹ ہے، یہ پاکستان کے نظام کی بائی پروڈکٹ، کیونکہ آپ اوور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ سے پورے پاکستان کو چلانے کی آپ امیجن کریں 1200 آفیسز ہیں جو کہ 24 کروڑ لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں، جبکہ آپ لوکل گورنمنٹ اگر ہماری بات مانیں گے تو 1,80,000 آفیسز ہوں گے پورے ملک میں جو کہ 24 کروڑ لوگوں کو ڈیل کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے سپریم کورٹ میں پٹیشن لگائی تھی جمع کی، سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے رکھا ہے۔ سپریم کورٹ میں جسٹس گلزار صاحب کی عدالت نے اس آرٹیکل 140A کی تشریح کر رکھی ہے، اور اس کو لیکن اس میں جو لکونہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسی صوبائی اسمبلی کو اپنے آرڈرز کر کے واپس بھیجا ان کو کہ بھئی آپ قانون سازی، صوبائی قانون سازی کر کے آپ اس کو امپلیمنٹ کریں۔ وہ کیسے کریں گے؟ وہ تو کریں گے نہیں۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو ایک نیسلا ٹاور گرانا تھا تو آپ نے اس کے گرانے کا آرڈر کیا اور ساتھ ساتھ اپنی سپرویژن میں ایک کمیٹی بنا لی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے، اور اس کی امپلیمنٹیشن کو ہر ہفتے آ کر جو ہے مانیٹر کرتے تھے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے آرڈر کرنے سے نیسلا ٹاور نہیں گرا ہے، تو جب ایک نیسلا ٹاور گرانے کے لیے آپ کو ہر ہفتے دوبارہ اپنے آرڈر پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو روزانہ ہر ہفتے آ کر بیٹھنا پڑا، تو امیجن کریں کہ 25 کروڑ لوگوں کا جب آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ صوبائی اسمبلی جو کہ پاور کو اپنے گرفت میں رکھنا چاہتی، وہ کیا آپ کے کہنے میں فیصلہ کر دے کہ آپ نے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی سپریم کورٹ کی نگرانی میں کوئی کمیٹی نہیں بنائی۔ وجہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کا آرڈر سپریم کورٹ کا یہ آرڈر آج ویسے ایز اٹ از پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ صوبائی قانون نہ ہو، یہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کا قانون ہو۔ یہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، ایم نے پورے پاکستان کو اس ٹرموائل سے نکالنے کا ایک نسخہ پیش کر دیا ہے۔ پاکستان چلانے والوں کو، آج کے حکمرانوں کو، ریاستی اداروں کو، ہم سب کو آواز دے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے اس ایم کیو ایم آپ اس کو اون کر لیں، ہم اس کو ہم اپنا نام بھی ہٹا دیں گے، لیکن یہ کرنا ہے جس سے پاکستان نے بچنا بھی ہے اور پاکستان نے آگے چلنا بھی۔ تو ایم کیو ایم نے کل کی تاریخ میں یہ سیکریٹری کے پاس، نیشنل اسمبلی کے سیکریٹری کے پاس یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ یہ مسودہ جمع کرا دیا۔ ہم پاکستان کی ساری پارٹیز کے پاس جائیں گے اس مسودے کو لے کر، اور ہم پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ساری پارٹیز سے اس پہ حمایت مانگیں گے، کیونکہ یہ کسی پارٹی کا، سیاسی پارٹی کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ پاکستان کو بچانے کا ایجنڈا ہے۔ اور میں سب سے توقع کرتا ہوں تمام پارٹی سے، چاہے وہ حکومت میں ہو، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو، چاہے وہ چھوٹی ہو، چاہے وہ بڑی ہو، ان کو اس لوگوں کو امپاور کرنے کے اس مسودے کی، ایم کیو ایم کے اس مسودے کی 100% تائید کرنی چاہیے۔ جس دن یہ ہو جائے گا پاکستان میں اختیارات اور وسائل جو ہے نیچے 24 کروڑ لوگوں تک پہنچ جائیں گے، کرپشن رکے گی، لوگ اکاؤنٹیبل کریں گے، اور نئے لیڈر، یہ نرسری ہے، نرسری، یہ پاکستان کو نئے لیڈرز دینے کی نرسری۔ امیجن کریں کہ 1,80,000 لوگوں میں اگر صرف 180 افراد ہر 4 سالوں کے بعد، 1,80,000 میں سے 180 افراد ہر 4 سالوں کے بعد نکل کر وہ پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ لیول کے اگر لیڈر بنے تو 20 سالوں میں آپ کے پاس 1,000 کے قریب نئے لیڈر ہوں گے۔ یہ کہت الرجال کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی یا اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی، یہ بچوں کی سیاست پھر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر نئی لیڈرشپ آ جائے گی۔ یہ نرسری ہے، پاکستان کو نئے لیڈرز دینے کی نرسری ہے۔ تو ایم کیو ایم نے اپنے حصے کی یہ ذمہ داری پوری کی ہے۔ آپ کے ذریعے میں پاکستان کے لوگوں کو یہ آواز لگانا چاہتا ہوں کہ اپنے علاقوں میں آپ جس بھی پارٹی کے نمائندے ہیں، آپ جس بھی پارٹی کے ووٹر ہیں، اپنے ایم این اے، اپنے ایم پی اور اپنی پارٹی کو بولیں کہ ایم کیو ایم کی اس آئینی ترمیم کی حمایت کریں۔ بھلے آپ ووٹ اسی پارٹی کو دیں، ہمیں ووٹ نہ دیں، لیکن آپ کیونکہ یہ آپ کو امپاور، میں پاکستان کے لوگوں کو آواز لا کے کہتا ہوں، یہ آپ کو امپاور کرنے کی
کی ترکیب ہے، یہ آپ کو امپاور کرنے کا مسودہ ہے. آپ اپنے اپنے علاقے کی اپنی اپنی پارٹیوں کو، یہ جس بھی پارٹی کے آپ ممبر ہیں، آپ ورکر ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ ایم این اے ایم پی اور آپ عوام ہیں، آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کو، اپنی پارٹی کے ذمہ داروں کو کہیں کہ ہمیں امپاور کرنے کے لیے